پھر مجھے یہ بتائیں یہ قسمت کیسے ورک کرتی ہے؟ یعنی ایک بندہ عام انسان ہوتا ہے، اگلے دن وہ دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے. ایک آدمی بالکل سویا ہوا ہے، اس کی اربوں روپے کی لاٹری لگ گئی ہے، کچھ پتہ لگا کہ کوئی وظیفہ کیا تھا جی میں نے. کیا واقعی کوئی ایسا وظیفہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدل دے؟ اور اگر ہے تو عملی طور پہ آپ کی زندگی پہ کوئی وظیفہ اگر کام کیا ہوا مستند وظیفہ کوئی ہے تو بتائیں. جی بالکل، وظائف اپنا اثر رکھتے. پہلا سوال آپ کا تھا قسمت کا. تقدیر، یہ دنیا جو ہے یہ دار الاسباب ہے. سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، اس میں اثر ڈالنا یہ اللہ کا کام. بندہ جب قدم اٹھاتا ہے نا، اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلا، کہ جب بندہ قدم اٹھاتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے وہ ساتھ میں کمرے میں لے گئی تھی، دروازے بند کر لیے تھے اور گناہ کی دعوت دی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا. تو آپ وہاں کھڑے نہیں رہے، یہ نہیں سوچا کہ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے قدم اٹھایا دروازے کی طرف. تو دروازہ تالا ٹوٹتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، اب باہر چلے جاتے ہیں. ساتوں دروازے اسی طرح کھل گئے. تو جب بندہ قدم اٹھاتا ہے اللہ راستے کھول دیتے. سبب اختیار کرنے سے تقدیر بدلتی ہے، دعا سے بھی تقدیر بدلتی ہے، اسباب سے بھی اور اعمال سے بھی تقدیر بدلتی ہے. جیسے کہ دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ دنیا میں آیا ہے تو وہ اپنا رزق بھی لکھوا کے لایا ہے، اپنی عمر بھی لکھوا کے لایا ہے. لیکن دوسری طرف حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ والدین کی خدمت کرے گا اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دیں گے، اس کی روزی میں بھی برکت دیں گے. تقدیر کی دو قسمیں ہیں نا. ایک تقدیر ہے جو کسی عمل کے ساتھ معلق ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا. قسمت ہو جاتا ہے ایسا کہ ایک وقت میں بندے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس سے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے، اللہ کو وہ پسند آ جاتا ہے، اللہ اس کے حالات کو بدل دیتے ہیں. یہ اکثر آپ نے اپنے والا کوئی وظیفہ نہیں بتایا؟ یہ بھی قریب کی بات ہے، زیادہ دور کی بات نہیں. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. جس مسجد میں میں تراویح پڑھا رہا تھا وہ میرے گھر سے تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر کے فاصلے. میں نے تراویح پڑھائی تو تراویح پڑھانے کے بعد میرے پاس سواری نہیں تھی کہ میں اس پہ بیٹھ کے تو اپنے گھر میں آ سکوں. تراویح کے بعد حالات اس طرح کے تھے تو میں پیدل آتا تھا روز ہی. تو ایک دن میں پیدل آ رہا تھا تو دل بڑا بجھا سا ہوا تھا. ہمارے جو ائمہ ہیں، خطبہ ہیں، ان کے ساتھ ہماری مساجدوں والے جو کرتے ہیں آپ ذرا جانتے ہیں سبھی، تو میں بھی ان کے زیر اثر تھا. لیکن دل میں بڑی ایک کڑن تھی کہ یا اللہ دیکھیں تراویح پڑھا کے آ رہا ہوں اور میرے پاس سواری نہیں ہے، پھر صبح سحری میں جا کے وہاں پہ نماز بھی پڑھانی ہے، درس بھی دینا ہے. تو میں واپس آیا تو گھر میں پہنچ کے نا میرے ایک استاد ہیں، یہ روحانی امریات کے بلوچستان کے، سید عبداللہ شاہ صاحب ان کا نام ہے. میں نے ان کو کال کی تو بس اللہ کی طرف سے ایسا ہوا، میں نے ان کو کال کی تو میرے آنسو گرنے شروع ہو. میں نے کہا استاد جی حالات بہت خراب ہیں، اپنا گھر نہیں ہے، اپنی سواری نہیں ہے، بچوں کے دودھ کے پیسے نہیں ہیں. یہ 1 سال پہلے؟ یہ تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات. انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، کہا کہ روئے نہیں، یہ ایک میں چھوٹا سا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کریں. انہوں نے مجھے بتایا سورہ والضحیٰ کا وظیفہ. ترتیب بھی انہوں نے بتائی، چھوٹا سا ہے، بڑا مختصر سا ہے. جو اب آپ سن رہے ہیں وہ اس کو کریں. میں نے جس کو بھی بتایا ہے اس نے اس وظیفے کے ثمرات سے فائدہ اٹھایا، اس کی برکات سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے. وظیفہ یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھ کے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورہ والضحیٰ کو پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اس آیت کو یہاں پہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آگے سورت کو پورا کر دینا ہے. 1 مرتبہ سورت کو پڑھنا ہے اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ. تو یہ وظیفہ ایسا وظیفہ تھا کہ جس نے حالات کو یکسر بدلا. اللہ نے سواری بھی دی، اللہ نے مکان بھی دیا، اللہ نے قرض تک اتار دیا. اچھا ماشاءاللہ.
हालात बेहतर हो गए हैं। तो वज़ाइफ असर रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। ये कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, ये बड़ा और कीमती- ये जो आयत है वला सौफ युती का रब्बुका फतरज़ा, इसका तो तर्जमा ही ये है कि आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाए। अरे वाह। और फिर जब रब राजी करे तो वो तो अपनी रजा से करेगा, इंसान का तो इतना बर्तन ही नहीं है उसमें समाज। वो ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक है, लेकिन हम हुजूर के उम्मती हैं। जब ये हमारी जुबान पे आती है ना तो अल्लाह इसकी बरकत से हमें भी नवाजते। बेशक, कोई शक नहीं।